اور کسی بھی شخص کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے ہدایت۔ سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب کسی کام کو کرنے کی صحیح سمجھ، صحیح راہ، صحیح ڈھنگ مل جائے تو سمجھ لیں کہ آدمی کامیاب ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ڈھیروں مال ہے، ڈھیروں خزانہ ہے، لیکن اس کو لگانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، بڑھانا کیسا ہے، اس کی سمجھ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کو اللہ کی مرضی میں کیسے لگانا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو مال کو استعمال کرنے کا سلیقہ جس کو ہم ہدایت کہہ رہے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو یہ مال ہمارے لیے عذاب ہے، پریشانی پیدا کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آدمی کو اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کی تربیت کا سلیقہ اس کو نہیں ہے، دنیا میں اولاد کیسے آگے بڑھتی ہے یہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کی اولاد اس کے لیے بعد میں چل کر کے پریشانی کا ذریعہ بنے گی۔ اور اس کو اولاد کو دین دینے کا سلیقہ نہیں ہے، دینی تربیت اس نے نہیں کی ہے، وہ اولاد قیامت کے دن اسی باپ کو گالیاں دے گی اور کہے گی تو بھی جا رہا ہے جہنم میں، مجھے بھی لے کے جا رہا ہے۔ تو اولاد بھی آپ کے لیے جب جہنم میں جائے گی وہاں آپ کو خوشی نہیں ہوگی، الگ سے غم ہوگا۔ تو یہی اولاد کی تربیت کا سلیقہ اگر نہ ہو تو یہی آپ کے لیے عذاب ہے۔ اسی طریقے سے علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ اس علم کا استعمال فتنہ اور فساد میں کرتے ہیں یا سرے سے استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ علم آپ کے لیے عذاب ہے۔ دنیاوی علم ہے، دنیا کے لیے عذاب ہے، دنیا کے لیے آپ مصیبتیں پیدا کرتے ہیں۔ آخرت سے جڑا ہوا علم ہے، قیامت کے دن وبال بنے گا، عذاب بنے گا اگر آپ نے اس کا استعمال صحیح نہ کیا۔ پتہ چلا کہ نعمت کا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس نعمت کو استعمال کا سلیقہ مل جانا بڑی چیز ہے، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ سورت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، صبح سے لے کر شام تک مجھ سے ہدایت مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ جب مانگتے رہو گے اللہ ہدایت دے گا تو کامیابی ملے گی۔